یہودی ہے اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی ہیں. یہ ہے دو طرفہ، یہ دو فریق ہیں. اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظم. ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے، نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب یو ایس ایس آر ختم ہو گئی، جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا، ٹو کنٹین یو ایس ایس آر. اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا وہ تو سر بسجود ہو گیا مغرب کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا. اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات کا اندیشہ؟ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے. وہ جو ابلیس نے کہا وہی اس نے کہا، ہمیں اندیشہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے، لہذا ہمیں چوکس رہنا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکڑے ہونا ہے. یہ ہے در حقیقت ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. اب دیکھیے، ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہیں اور ان کے خواب ہیں. خواب کیا ہیں؟ گریٹر اسرائیل قائم کرنا، جس میں تقریباً پورا مڈل ایسٹ آ جائے گا. مصر کا بہترین جشن کا علاقہ جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، سرسبز و شاداب، وہ اس میں شامل ہے. صحرائے سینا تو ہے ہی ہے، وہاں تو ان کا قرآن جو ہے وہ تو نازل ہوا تھا صحرائے سینا کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئی تھی تورات تو صحرائے سینا میں دی گئی تھی نا، کوہ طور پر. پھر فلسطین سارا ان کا ہے، شام سارا ان کا ہے. عراق پہلے کہتے تھے فرات تک ہمارا، اب کہتے نہیں دجلہ تک ہمارا، تاکہ جو دوآبا ہے وہاں پر جو بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، دجلہ اور فرات کے درمیان دوآبا، وہ بھی سارا ہمارا ہے. نیچے اتریے، شمالی حجاز ہمارا ہے انکلوڈنگ مدینہ. ہمارے 3 قبیلے یہاں تھے جہاں سے کہ محمد نے ان کو نکالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر یہاں تھا جہاں سے کہ اکھاڑ کر پھینکا تھا ان کو. ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہمارا ہے. یہ پورا علاقہ ہے گریٹر اسرائیل، یہ قائم کرنا، یہ ان کا خواب ہے. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. ان خوابوں کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لے آیا گیا تھا سن 1897 میں. بیسل ایک شہر ہے سوئٹزرلینڈ میں جہاں ایلڈرز آف دی زائن جمع ہوئے تھے، یہودیوں کے بڑے چوٹی کے لیڈر، اور پروٹوکولز انہوں نے مرتب کیے تھے اور اسی میں اپنا ہدف بنایا تھا گریٹ اسرائیل، گریٹر اسرائیل. نمبر 2 ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ مسجد اقصی کو گرانا، قبۃ الصخرہ کو گرانا، 3rd ٹیمپل قائم کرنا. وہ جو معبد سلیمانی، ہم تو اسے مسجد اقصی کہیں گے، ایک نبی کا بنایا ہوا تھا تو مسجد ہی تھی نا، وہ اسے ٹیمپل کہہ دیں. معبد سلیمانی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو کور کر جائے گا. 1000 قبل مسیح کے اندر وہ تعمیر ہوا، 587 قبل مسیح میں گرا دیا گیا، 100-150 سال کے بعد پھر ریکنسٹرکٹ ہوا، 70 عیسوی میں پھر گرا دیا گیا اور آج تک گرا پڑا ہے. صرف ایک ویلنگ وال ہے جہاں جا کر روتے ہیں، ماتم سا کرتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں ہلتے ہوئے، اور اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں. لیکن یہ معلوم ہے کہ اس جگہ تھا جہاں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ ہے. تو ان کو گرانا ہے، اس کو بنانا ہے. اور نمبر 3، پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استحصال کے اندر جکڑ لینا ہے. تھرو ورلڈ بینک، تھرو ملٹی نیشنلز، تھرو گلوبلائزیشن، تھرو ٹرپس، سب کو جکڑ لینا ہے
کہ تمام دنیا جو انسان، جتنے انسان ہیں دنیا میں، وہ حیوان بن جائیں، کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں، اور جو کچھ کمائیں اس کی ملائی ہم سود کی شکل میں کھینچتے چلے جائیں، چھاچھ ان کے لیے چھوڑ دیں تاکہ پئیں، تاکہ اگلے دن بھی کام کر سکیں۔ یہ ان کا فلسفہ ہے، تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ در حقیقت انسان تو صرف ہم ہیں، باقی جتنے انسان ہیں، جنٹائلز بھی کہتے ہیں ان کو، گوئمز بھی کہتے ہیں ان کو، یہ انسان نما حیوان ہیں، یہ حیوان ہیں، انسان نہیں ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہیں۔ اور جیسے کہ حیوانات کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے، بیل کو ہل کے اندر جوتتا تھا کہ نہیں؟ اب ٹریکٹر آ گئے تو دوسری بات ہے۔ گھوڑے کو تانگے میں جوتتا تھا کہ نہیں؟ اب ٹیکسیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں تو تانگے ہی چل رہے ہیں، کہیں تو انسان بھی جتے ہوئے ہیں۔ خیر، ہندوستان میں تو وہ سائیکل رکشہ چل رہا ہے ابھی تک۔ بہرحال ظاہر بات ہے کہ جس طرح تم نے ان حیوانوں کو استعمال کیا، ہمارا حق ہے تمہیں استعمال کرنا۔ البتہ جیسے تم تانگے کے اندر جس گھوڑے کو جوڑتے ہو، شام کو جو کما کر لاتے ہو اس میں سے تھوڑا حصہ اسے بھی دیتے ہو نا۔ کوئی دانہ نہیں ڈالو گے، کوئی چارہ نہیں ڈالو گے تو اگلے روز کیسے کام کرے گا؟ اسی طرح ہم بھی تمہیں بنا دیں گے حیوان، اور تم کام کرو گے کام کرو گے کام کرو گے، جو کچھ بنے گا، جو پروڈکشن ہوگی، اس میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، ملائی اور مکھن ہم کھینچ لیں گے۔ کیا ضرورت ہے جا کر حکومت کریں؟ جہاں بھی حکومت کریں گے وہ تمہیں ماریں گے، تم انہیں مارو گے، کیا فائدہ؟ کھینچ لو۔ یہ تین خواب ہیں یہود کے، اور اب یہودیوں کے اعلی کار ہیں اس وقت عیسائی۔ عیسائیوں میں سے بالخصوص پروٹیسٹنٹس، اسی لیے ایک اصطلاح میں نے بارہا بتائی، ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ ویسٹ جو ہے وہ بھیڑ کو کہتے ہیں، وہ کاٹ جاتی ہے کہیں تو پھر وہ سوج جاتا ہے اور آدمی، تو وہ ویسٹ جو ہے WASP، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ سب سے بڑے اعلی کار ہیں یہود کے۔ اور ان میں سے بھی بالاخص، ایک تو میں نے بالخصوص کہا، ایک بالاخص ایونجلسٹ، یہ جو ایک عظیم تحریک ہے امریکہ کے اندر، انجیل پڑھو اور انجیل کی پیروی کرو، اور انجیل جو ہے اس کا تو بیشتر حصہ تو یہودیوں سے متعلق ہے، تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا، تو لہذا وہ یہودیوں کی اب بالادستی اور یہودیوں کی عزت اور یہودیوں کا مقام ان کے دلوں کے اندر دوبارہ پیدا ہو گیا۔ یہ ہے، یوں سمجھیے، امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ، SSP، سول سپریم پاور آن ارتھ۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف EU۔ اینڈ واٹ از EU؟ یورپین یونین اصل میں ہے کیا؟ ریوائول آف دی اولڈ ہولی رومن امپائر۔ یہ ہے کہ جو کیتھولکس ہیں، ان کا خواب یہ ہے کہ ہم ایک کیتھولک ریاست قائم کریں فلسطین کے اندر، ہمارا عیسیٰ یہاں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑھا، یہاں پر اس نے وعظ کہے، یہیں پر اسے سولی دی گئی، تو ہمارا علاقہ ہے یہ۔ تو یہودی تو کہیں بہت پرانے دور کے باتیں کر رہے ہیں، موسٹ ریسنٹ تو ہمارا معاملہ ہے، علاقہ ہمارا ہے۔ یہ ان کی آپس کی کنٹروورسی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی۔ دی فائنل کروسیڈ، آخری کروسیڈ اب دوبارہ آئے گا۔ پہلا آیا تھا، پہلا 1000 سال ختم ہوا، سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو کروسیڈز ہوئے تھے۔ اب سیکنڈ ملینیم ختم ہوا ہے، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، تو اب فائنل کروسیڈ کی بات آ رہی ہے۔ اور یہ پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں کہ یورپ کو شیطان کہتے ہیں پوپ کو، شیطان پوپ اس لیے جمع کر رہا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اوپر حملہ آور ہو کر اور فلسطین کے اندر یہ کیتھولک عیسائی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، جبکہ پروٹیسٹنٹس یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ان کا قائم ہو، ان کا ٹیمپل جو ہے وجود میں آ جائے، اور اس کے اندر ان کے اعلی کار بن گئے۔ یہ ہے اس وقت۔ ایک طرف تو یہ فوجیں ہیں، یہودی، یورپینس اور ویسپس، کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹس،
بحیثیت مجموعی عیسائی ان کی مٹھی میں. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف امت مسلمہ ہے. یہ امت مسلمہ برے حال میں ہے، پستیوں میں ہے، بٹی ہوئی ہے. ایک امت تو ہے ہی نہیں. دنیا جمع ہو رہی ہے، ہم اور کٹ رہے ہیں. یورپ صدیوں کے بعد متحد ہو رہا ہے. ہمارا ملک پاکستان دو ٹکڑے ہوا. اب سیسیشن بلوچستان کی ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ امت جو ہے جو بہت ہی بد حال ہے. لیکن اس کو اقبال نے کیا کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں؟ خاکستر ہے یہ، اس کے اندر ایک چنگاری ہے. وہ چنگاری کیوں پیدا ہوئی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے ہسٹوریکل پروسیس میں، پرسپیکٹو میں. جیسے ہی یورپی استعمار کا بستر لپٹنا شروع ہوا، یہاں سے انگریز گئے 47 میں، 1947 میں، ادھر سے وہ بلندیزی چلے گئے آپ کے انڈونیشیا سے، اور کہیں سے فرانسیسی چلے گئے، لیبیا سے اطالوی چلے گئے، الجزائر سے فرانسیسی چلے گئے، مصر سے انگریزوں کو اٹھا کر صدر ناصر نے میڈیٹرینین کے اندر پھینک دیا. ہوتے ہوتے یہ جب عالم اسلام آزاد ہوا تو جیسے کوئی ڈیپ سلمبر، گہری نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسے کچھ یاد آتا ہے، ہاں بھئی ہماری بھی ایک تہذیب تھی، ہمارا بھی ایک تمدن تھا، ہمارے بھی کچھ قوانین تھے، ہماری ایک شریعت تھی جو ڈیفنکٹ رہی اس عرصے کے اندر. یہ تو انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ فوجداری اور انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ دیوانی، ہم اس کے تحت زندگی گزار رہے تھے. وہ اسلام کا تعزیراتی قانون کہاں ہے؟ ضابطہ فوجداری اسلام کا ہوتا تھا، دیوانی کوئی معاملہ ہوتا تھا اسلام کا. یہ جو ایک ہی وقت میں انڈونیشیا سے لے کر اور عرب ممالک تک ایک ہی جذبہ اٹھا ہے، ریوائول ریوائول ریوائول، اسلام کو زندہ کرو زندہ کرو زندہ کرو. فرام نیئرلی دی مڈل آف دی لاسٹ سینچری، مسجوبی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی ہندوستان میں، فدائین اسلام ایران میں، الاخوان المسلمون مصر سے پورے عالم عرب میں، سعید نورسی ترکی میں. یہ تحریکیں ایک ہی وقت میں اٹھی. ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اسلام کو ہم قائم کریں. ان تہذیبوں نے، ان تحریکوں نے ایک چیز تو بہت عام کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت عام کر دی ہے. وہ تصور اب چلا گیا. اب کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی دقیانوسی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس تصور کو. لیکن جو بھی ذرا بیدار ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بھی اندر ایلومینیشن آ گئی ہے، وہ جانتا ہے اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے. اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب غالب ہو. جب غالب نہیں ہے، مغلوب ہو گیا تو وہ مذہب رہ جائے گا. اس میرے فارمولے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. انگریز آیا، دین اب انگریز کا ہو گیا، قانون اس کا ہوگا. اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو، ہاں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مذہب اسلام وی آر ریڈی ٹو ریکگنائز. دین اسلام ختم. دیکھیے آج یہ چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. آج سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کہہ رہا ہے دین اسلام اسے ہم ختم کر کے رہیں گے، کچل کر رہیں گے. مذہب اسلام اسے ہم امبریس کرنے کو تیار ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا. وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو تم امریکہ آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی. ڈیڈ وی آبجیکٹ؟ ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ یو پرچیز سینیگوگس، یہودیوں کی عبادت گاہیں، انہوں نے مسجد بنا لیا، ہم نے کبھی روکا؟ تم نے ہزارہا افرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ تم نے اسلامک سینٹرز بنائے، ہم نے روکا؟
اسلام مذہب کی حیثیت سے تم روزے رکھتے ہو تو اب ایک افطاری بھی تمہیں دینے کو تیار ہے. وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری دیں گے, سیلیبریٹ کریں گے تمہارا منتھ آف فاسٹنگ. تمہارے عید اور بقرعید پر ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیں گے, کرتے ہیں ابھی. تو وی آر ناٹ اگینسٹ یور ریلیجن. ریلیجن ایز اسلام از ایکسیپٹیبل ٹو اس. لیکن نظام, سیاسی, معاشی, سماجی نظام, یہ ہمارا ہوگا. یہ بات ابھی چند دن پہلے میرے ذہن میں آئی ہے. ظاہر بات ہے جب تک زندہ ہوں نئے خیالات تو آئیں گے. آج 1400 برس بعد تاریخ جو ہے 180 درجہ اس نے موڑ کھا لیا ہے. یہی بات ہماری تھی. ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے, یا چھوٹے بن کر رہو, مذہب تمہارا ہوگا, دین ہمارا ہوگا, اور ورنہ آؤ میدان میں, تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی. آج یہی بات بش کہہ رہا ہے. نظام ہمارا ہوگا, تم ہندو رہو, مسلم رہو, سکھ رہو, پارسی رہو, عیسائی رہو, بتوں کو پوجو, ایک خدا کو پوجو, انسین کو پوجو, درختوں کو پوجو, آلہ تناسل کو پوجو, جس کو چاہو پوجو. وی ڈونٹ آبجیکٹ. کوئی تہوار بناؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن نظام, دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, وہ ہمارا رہے. یہ بالکل یوں سمجھیے کہ 180 درجے میں تاریخ نے موڑ کھا لیا ہے. ہم نے کہا تھا یہ مانیے, آج یو کانٹ ڈینائی اٹ. جب میں نے کہا تھا نا 3 کالمز نکلے, شرقن, غربن, شمال, ان کا کہنا کیا تھا؟ جہاں گئے دیکھو بھائی اسلام لے آؤ, تم ہمارے برابر کے بھائی ہوگے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو, ہمارے حق زیادہ ہے تمہارے کم, نہیں, برابر, بالکل. اگر اسلام نہیں لاتے تو چھوٹے بن کر رہو. دین, نظام ہمارا ہوگا, مذہب تم رکھ سکتے ہو, عیسائی ہو, پادری ہو, جو بھی ہو, عیسائی, یہودی, جو چاہو رکھ سکتے ہو. اور ورنہ آؤ میدان میں, تلوار فیصلہ کرے. یہ تمام ہر جگہ پر یہی کہا گیا, یہی کہا گیا, یہی کہا گیا. ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے, لیکن یہ اس وقت کی نہیں ہے, یہ ابھی ذرا اور آگے کی دور کی بات ہے. لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بذل ذلیل او عز عزیز. یا تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو اسلام کی توفیق دے گا, اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا, اس کا بھی احساس ہوگا, اور یا وہ چھوٹا ہو کر رہے گا, ہاتھ سے جزیہ پیش کرے گا. یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. غلبہ اسلام کا ہوگا, دین اسلام کا ہوگا. بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں اس میں بہت کچھ, ایک تو پازیٹیو اثر نکل چکا ہے, وہ باقی ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. کہ کچھ صدیوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے. اب ہم سمجھتے نہیں, اسلام دین ہے اور یہ غلبہ چاہتا. لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ویسے میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں ہیں ان پر. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے, ایمان پر توجہ نہیں دی. اسلام ایک عمارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے. جب تک ایمان قوی نہیں ہوگا, لیونگ, تھرابنگ ایمان, برننگ ایمان, ایمان وتھ کنوکشن, اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو سکتی. اور نمبر 2, میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم عصر تحریکیں تھیں ان سے بورو کر لی, کمیونسٹوں سے لے لی, سوشلسٹوں سے لے لی, فاشسٹوں سے لے لی, اور گوریلوں سے لے لی. یہ ساری جو ہے بوروڈ میتھڈالوجیز ہیں. حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہو گئی. الاخوان تقریباً ختم ہے, جماعت اسلامی تقریباً ختم ہے, اور بھی تحریکیں, فدائین اسلام کا تو پھر کہیں ذکر ہی نہیں ملا. یہ تو بعد میں وہاں مجاہدین خلق وغیرہ پیدا ہوئے.
لہذا یہ تحریکیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اور اب ہونے والا کیا ہے اس کیفیت میں نے بتا دیا، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے۔ اب جو ہونے والا ہے، نمبر ایک، فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے۔ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے، اے ویری بگ وار which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور اسی کا ذکر حضور نے کیا، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، تہس نہس ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، کتاب الملاحم پڑھیے۔ یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت کو کہتے ہیں۔ جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں نا، اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم۔ تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم اس کی جمع ہے۔ الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو الفاظ حدیث میں آئے۔ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہے، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے۔ اس کا جواب یہ ہے، ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوہری سزا ملے گی۔ تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن کو۔ اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کے ذریعے سے۔ بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا۔ اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی، مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا گویا کہ، عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے۔ پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو۔ اس میں 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے۔
پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک میں، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب آئے گا، عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں، لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے ہندوستان کے اندر۔ بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے، افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ، جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زیں وادی دور و دراز آیت بروں، اس یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں گے، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشیاں۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بہرحال یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستحکم کرے گا۔ پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گیا۔ اس میں ایک کوشچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی، یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز، لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو۔ اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقتیں، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے ڈیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا
تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں۔